نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في خلقه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعاقبه الله من عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، قرآن حکیم کی تعلیمات آفاقی ہیں اور ہر دور کے لیے ہیں۔ قرآنی آیات کے بارے میں مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے یہ آیات قرآنیہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اس کے اطلاقات محض مکہ اور مدینہ یا جزیرۃ العرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف افراد و اقوام پر ہی نہیں بلکہ قیامت تک ہر دور کے انسانی معاشروں، ان کے بنیادی حقائق اور ان مسائل کے حل کرنے کا ایک واضح راستہ بھی کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ انسانی سماج قرآن کا موضوع ہے۔ انسانی سماج کا تحلیل و تجزیہ کرنا یہ قرآنی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جب تک آپ کسی معاشرے کا صحیح خطوط پر تجزیہ نہیں کرتے اور اس کی روشنی میں بنیادی ایشوز پر اپنے ذہن کو یکسو نہیں کرتے، اس شعبے سے متعلق امور کبھی بھی درست راستے پر نہیں پڑ سکتے۔ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ وہ انسانوں، ان کے کاموں اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں کا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ انسانی زندگی انہی تین سے عبارت ہے۔ انسانی عنصر کسی سماج کے بننے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور پھر انسان جو اپنے گرد و پیش میں کام سر انجام دیتا ہے، ہوم ورک ہو یا آفس ورک ہو یا سوسائٹی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی کام، ان تمام کے بارے میں ایک واضح تجزیہ کر کے اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ کون سے اعمال اور کون سے انسانوں کے لیے مصیبت اور فساد کا باعث ہے، اور وہ انسان جو انسانیت کے فائدے کے لیے کام سر انجام دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت اور خیرخواہی ان کے پیش نظر، اور انسانی سماج کی خدمت دراصل خود انسان کی اپنی خدمت ہے۔ وہ اس سماج کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس سماج کے فیصلوں سے خود متاثر ہوتا ہے، نتائج اسے بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس لیے انسانی بھلائی جب بھی اجتماعی طور پر ہوگی، اس کا فائدہ ہر فرد حتیٰ کہ اس کام کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے۔
اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے کاموں کا جائزہ لینا اور اس کی روشنی میں اپنے لیے صحیح لائحہ عمل اختیار کرنا۔ یہ جو قرآن آیات ابھی تلاوت کی گئی ان میں کچھ انسانوں کا تجزیہ کیا ہے، اس سے پہلے مومنین اور جو انسانیت کی بہتر خدمت سر انجام دینے والے ہیں ان کا تجزیہ ہے۔ اور ان آیات مبارکہ میں جو انسانی معاشروں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کے فکر و عمل، سوچ اور ان کے کردار کا تجزیہ قرآن حکیم نے ان آیات میں کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی بات چیت اور گفتگو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یعجبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں بظاہر باتیں ان کی۔ یہ ان منافق مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بظاہر کلمہ پڑھا، اسلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا، قبیلہ بنو ثقیف کا ایک فرد اخنس بن شریق، مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل، اور یہ تو ایک کردار ہے۔ یہ دنیا کے ہر معاشروں میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منافق پیدا ہو سکتے ہیں تو قیامت تک کتنے ہی مسلمان ہیں جو اسلامی ٹچ کے ساتھ انسانوں کے لیے منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اخنس بن شریق اس کا تذکرہ ہے یہاں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، قرآن اپنے زمانے کے کسی ایک خاص فرد کے فکر و عمل کا جائزہ لے کر اس کو ایک قاعدے کلیے کی صورت میں بیان کرے۔ یہ صرف مکہ کی بستی کا معاملہ نہیں ہے یا قبیلہ بنو ثقیف کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف مدینہ یا جزیرۃ العرب کا نہیں ہے، آفاقی طور پر انسانی معاشروں میں کچھ ایسے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ ان کی باتیں بڑی لچھے دار ہوتی ہیں، بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ باتیں بڑی اچھی لگی۔ اگر نبی کسی کی اچھی باتوں سے متاثر ہو کر اس کو پسند کریں تو غیر نبی بیچارے مومنین مخلصین سادہ مزاج وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی وساطت سے باشعور عقل مند مسلمانوں کو اس کی باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، وہ اچھی باتیں بھی صرف دنیا کی زندگی تک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ منافقت سے کرتا ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے یعجبک قولہ، لیکن وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، بظاہر بڑی خوبصورت باتیں ہیں لیکن دل میں انسانوں، معاشروں، سوسائٹی کے خلاف اتنا بغض اور عداوت ہے کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ ایک تو جھگڑالو ہے، اور جھگڑالو کے ساتھ ایک اور وصف بیان کیا قرآن نے، الد، بہت سخت جھگڑا، یعنی ایک ہے کسی معاملے میں تنازع کا ہو جانا، دو فریق ایک دوسرے کے خلاف کوئی مقدمہ لڑتے ہیں کہ کسی بھی ایشو پر، تو جو قانون کے دائرے میں ہے یا شرافت کے دائرے میں ہے،
عدالت کے دائرے میں ہے، آپ اپنے حق کے لیے اپنے دوسرے مخالف فریق کے خلاف دلائل دیتے ہیں تو یہ خصومت جائز ہے۔ اپنے حق کے لیے دوسرے فریق کا اور پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا، اور تو ایک فورم پر آپ اپنا موقف دلائل کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ مقابلے والا آپ کا جو فریق ہے، جس کو عربی زبان میں خصم کہتے ہیں، مخاصمہ دو افراد کے درمیان اختلافات پر جو دو فریق ہیں، دونوں فریقین کو خصمین کہتے ہیں عربی میں۔ خصام تھا، جھگڑا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے انسانوں کے درمیان، زندہ معاشروں کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کسی ایسے ایشو پر جو آپ دونوں کے درمیان اختلافی ہے، اور آپ ایک دوسرے کے خلاف دلائل دیں، لیکن ایسی خصومت، ایسی لڑائی، ایسا جھگڑا جس میں انسان دوسرے انسان کی جان کے درپے ہو جائے، جانی نقصان پہنچائے یا مالی نقصان پہنچائے، الد بہت زیادہ ڈسنے والی خصومت، لدود کہتے ہیں عربی میں، کسی کو ایسی تکلیف دہ چیز اس کے گلے میں ڈالنا کہ گلا گھٹ جائے اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، خاص طور پر بڑھیا عورتوں کو، کہ بچوں کے وہ گلے دبا کر، گلا آ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو گلے دبا کر اس کو کیا ہے ٹھیک کر دیتی، لیکن بچے کی جان نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا گلا نہ گھوٹا کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کا آپ کا زمانہ تھا، مرض میں آپ مبتلا تھے، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دوائی دینی چاہیے۔ وہ دوائی لد تھی، کڑوی دوائی تھی، تکلیف دہ دوائی تھی۔ تو اب سب نے مشورہ کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ مجھے دوائی نہ دو، لیکن جو یہ علاج کرانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ مریض کے اوپر جب مسلط ہو جائیں، ڈاکٹر لوگ یا ان کے ساتھ جو خاص طور پر جنہوں نے اپنے ابا اماں کی بڑھاپے میں زیادہ خدمت کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خوب کیا ہے سخت سے سخت انجیکشن لگوا دیں گے اور پتہ نہیں جو کچھ، وہ پسند نہیں کرتا مریض۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مریض چونکہ مرض کی وجہ سے نہیں پسند کر رہا، اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو زبردستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو وہاں کمرے میں موجود تھے حجرہ عائشہ میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوائی کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہو جائے، تو زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی دے دی۔ آپ بڑے ناراض ہوئے، فرمایا کہ جس نے مجھے کڑوی دوائی کھلائی ہے اس کے گلے میں بھی یہ ڈالو، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے بھی کڑوی دوائی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو لدود تو الد بہت زیادہ سخت جھگڑے والا اور گلا گھونٹنے والا، تو الد الخصام دشمنی میں انتہا پار کر جانے والا، انسانی سوسائٹی کی بنیادی اقدار کو پامال کرنے والا، دلائل نہ رکھتا ہو اور پھر جھگڑے اور دشمنی میں انتہا تک پہنچ جائے، گالی گلوچ پر اترے۔ انسان کے جو 3 بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کرے، ایک انسانی جان کا احترام، ایک انسانی مال کا احترام، اور ایک انسانوں کی عزت، رسپیکٹ کو توڑنا، جھوٹا الزام لگا کر اس کی عزت کو پامال کرنا، جسے عربی میں قذف کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں انسانیت کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں۔ سرے سے انسان قتل کر دیا جائے،
انسان تو باقی رکھیں لیکن اس کا مال لوٹ لیا جائے، مال بھی رہے لیکن اس کو بدنام کر کے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس کی عزت اور وقار سے کھیلا جائے۔ جب دشمنی ان 3 دائروں میں داخل ہو جائے اور جو دشمن دوسرے انسان کو اس نقطۂ نظر سے دیکھے کہ اس کی جان لینی ہے، اس کا مال لوٹنا، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، تو وہ فرد انسانی دائرے میں ایک دوسرے کے فریق کے خلاف مخاصمہ کرنے والا نہیں ہے، وہ الد الخصام، وہ بہت زیادہ کیا ہے، انتہا تک پہنچانے والا جھگڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ، مثال اس زمانے میں اس فرد کی تھی اخنس سین کے ساتھ، اخنس ابن شریق، اس کا مثال دے کر قرآن نے ایک انسانی افعال کا تجزیہ کیا کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس کا کام کیا تھا؟ اگلی آیت میں اس کا بیان، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن حکیم کہتا ہے اس انسان نے کیا کیا تھا؟ اس کا کوئی اختلافی جھگڑا تھا، خود بنو ثقیف کا ہے، کسی دوسرے قبیلے سے کوئی مالی لین دین، کوئی اختلاف تھا، تو یہ گیا رات کو جا کر ان کی کھڑی فصل کو آگ لگا دی، ان کے جانور تھے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ یہلک الحرث والنسل، نسل انسانی یا نسل حیوانی جو بھی پیدا ہونے والی چیز ہے اس کو نسل، قرآن نے بڑے جامع جملے استعمال کیے۔ الحرث کہتے ہیں کھیتی، قرآن نے دوسری جگہ پر استعمال کیا ہے، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، اور حرث کا معنی ہوتا ہے زمین میں ہل چلانا، زمین کو تیار کرنا، بیج ڈالنا، پانی دینا، جو انسانی کام زراعت اور کاشتکاری کے لیے ہو سکتے ہیں، اس لیے حارث سا کے ساتھ کاشتکار کو دے، وہ جو کاشتکاری کرنے والا ہے۔ تو قرآن نے پوچھا کہ یہ جو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افرأیتم ما تحرثون، تم جو یہ کھیتی کاشت کرتے ہو، اس کی تیاری کرتے ہو، تو یہ حرث کا لفظ کھیتیوں کے لیے، کاشتکاری کے لیے۔ تو قبیلہ بنو ثقیف یا طائف کا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، یہاں فروٹ، پھل اور مختلف چیزیں قدیم زمانے سے اگتی رہی ہیں، آج بھی ہیں، بارشیں خوب ہوتی ہیں، جبکہ مکہ ایک ایسی آبادی ہے کہ جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، خشک پہاڑ۔ تو طائف جو زراعت کا مرکز تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اس حرث کو جو انسانی ضرورت نہ صرف طائف والوں کی بلکہ طائف کی یہ تمام فوڈ باسکٹ جو ہے وہ مکے والوں کے لیے تھی، وہاں سے مال، کیونکہ مکہ میں خود تو کچھ نہیں کاشت ہوتا، وہاں آنے جانے والے لوگوں کے لیے اللہ نے مکہ کے بالکل قریب طائف میں ایک سرزمین ایسی بنا دی، زرعی زمین، کہ جس سے تیار شدہ تمام چیزیں کھانے پینے کی کیا مکے والوں کو مل جاتی۔ گویا کہ اس سرزمین میں ان کی کاشتکاری سے پورا عرب، جزیرۃ العرب جو قریب کا تھا، وہ فائدہ اٹھاتا۔ اب یہ بدبخت جاتا ہے اور ان کی اس کھیتی کو، کھڑی فصل کو جو تیار ہے، اس کو آگ لگا دیتا۔ قرآن نے اس پر بڑی شدت کا اظہار کیا ہے۔ تو قرآن نے کہا دوسری جگہ پر کہ افرأیتم ما تحرثون، وہ جو تم کھیتی کی کاشتکاری کے لیے زمین تیار کر کے بیج ڈالتے ہو، اس کو کہتے ہیں حرث، اور ایک ہے زراعت۔
یہ جو لفظ زراعت کا زیادہ تر استعمال ہونا شروع ہوا، قرآن نے کہا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم یہ پودے کو اگانے کا کام، زرع کہتے ہیں کہ زمین میں دب جانے والے بیج میں سے کونپل کا نکلنا اور اس کونپل سے ایک پورا قدآور درخت بن جانا، یا جو فصلیں ہیں تو ان کا جو تنا ہے اس کا بن جانا، اس کو کہتے ہیں زرع۔ زمین کے اندر جو کام انسان کرتا ہے وہ اس کی دیکھ بھال اور ریکھ ہے، اس لیے معاشیات میں اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں جو افادیت پیدا ہوئی ہے آپ نے اس افادیت کی حفاظت کی ہے۔ بھائی باقی جتنی بھی یوٹیلیٹی آف پلیس یا وہ جو کسی شکل کو بدل کر کے آپ نے صنعت کے اندر، تو وہ آپ کے ہاتھ کرتے ہیں نا، را میٹیریل سے آپ نے فرنیچر بنا دیا، دوسری چیزیں بنا دیا، یہ تو آپ نے اس کی شکل فارم بدل دی، یوٹیلیٹی آف فارم اسے کہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا تاجر، اور ایک زراعت، تو زراعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ اس کا تحفظ کرتے ہیں، آپ اس تحفظ کا معاوضہ، آپ نے زمین تیار کی، بیج ڈالا، پھر اس جو اگنے والی کونپل ہے اور اس کے بڑے درخت ہونے تک آپ نے اس کی حفاظت کی، تحفظ کیا، تو یہ افادیت آپ نے پیدا کی۔ لیکن درخت اگایا کس نے؟ جی زمین میں سے انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس بیج میں سے، اس کے اندر سے شگوفہ پھوٹے، وہ بڑا تناور درخت بن جائے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ زمین سے غذا جذب کر کے کنورٹ کر دینا کسی درخت کے اندر یا کسی گندم پھل فروٹ کے اندر، یہ سارا کام تو اللہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ انتم تزرعونہ، کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم یہ زراعت کرتے ہیں؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے زراعت کی، جملہ زراعت کا لفظ نہیں استعمال کرے، بلکہ یہ کہے کہ میں نے حرث کیا۔ حرث عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہی سا کے ساتھ اس کی تیاری اور اس کے اندر بیج ڈالنے کا عمل، اور ایک حرث سین کے ساتھ اس کی حفاظت، حارث سین کے ساتھ اس فوجی یا قوات الامن کو کہتے ہیں جو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں۔ تو حرث تم کرتے ہو، تم سیکورٹی دیتے ہو کہ کوئی جانور کھا نہ جائے، کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اپنے آپ کو یہ کہو کہ میں حارث ہوں، زارع مت کہو، کیونکہ زارع تو ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں چونکہ بعد میں جب یہ بات کانسیپٹ دماغوں میں بیٹھ گیا کہ اصل زارع تو اللہ ہے، کیونکہ خود اللہ نے کہا نحن الزارعون، تو پھر مجاز کے طور پر اس حراست کو فلاحت یا زراعت کہا جاتا ہے۔ قدیم جتنی بھی کتابوں میں زراعت پر جتنی بھی بحث ہوئی ہے وہ فلاحت کے عنوان سے یا حراست کے نام سے۔ زراعت کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں، حقیقی زارع کو اللہ تبارک۔ اب یہ کسی زمین کے اندر ایسی طاقت اور قوت رکھنا جس سے وہ انسانوں کی ضروریات کے لیے اس زراعت کے راستے سے یا حراست کے راستے سے لوگوں کی غذائی ضروریات کا بندوبست کرے، اور ان وسائل کا تعلق ہر خطے کی قومی سرزمین کے ساتھ۔ طائف کی قومی سرزمین قبیلہ بنو ثقیف کی قومیت پر
اللہ کا یہ احسان ہے کہ جب ثقیف کو یہاں پیدا کیا تو ان کے لیے اس خطے کے جغرافیائی محل وقوع، جو کہ دراصل اس قوم کا قومی اثاثہ ہے، قومی زراعت جو استعمال کرتے ہیں، باقی جو گرد و پیش کے علاقوں میں سپلائی دے دیتے ہیں، اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، خوشحالی اور ترقی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے طائف زرعی معیشت کا حامل شہر تھا اور مکہ تجارتی معیشت کا حامل شہر تھا۔ یہاں کوئی چیز اگتی نہیں تھی خشک پہاڑوں پر، یہاں جتنی بھی ترقیات تھیں وہ تجارت کے راستے سے۔ یمن سے آنے والا مال مکہ مکرمہ میں اور خاص طور پر حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع، وہاں سے مال یہاں آتا اور یہاں سے مال شام جاتا، یورپ یا افریقہ کے مصنوعات شام کے ذریعے سے مکہ پہنچتی اور پھر مکہ سے یمن اور یمن سے ہندوستان، اور ہندوستان کی بنی ہوئی تمام چیزیں، تلواریں، ہندی تلواریں بڑی مشہور تھی، یہاں کا لوہا، عرب شاعروں کے ہاں ہندی تلواروں کے بڑی قصیدہ گوئی ہے، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ یعود ہندی دوائی کے طور پر، ادویات، مسالہ جات ہندوستان سے ہمیشہ سپلائی ہوتے رہے۔ تو یہ دونوں آپس میں زراعت اور تجارت جڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر مکے کی معیشت تجارت سے وابستہ تھی تو طائف کی معیشت زراعت سے وابستہ تھی۔ ہر ایک کے اپنے اپنے جغرافیائی محل وقوع کی نسبت سے قومی اثاثے یا قومی وسائل موجود تھے، اور اسی طرح دنیا بھر کے تمام خطوں میں ہندوستان بر عظیم پاک و ہند قدیم زمانے سے ایک زرعی ملک جس کے اندر زراعت ہوتی، کاشتکاری ہوتی، اور یورپ اور روم کے بارے میں قدیم زمانے سے مشہور ہے کہ وہ صنعت اور حرفت کے اندر بہت اعلیٰ دماغ رکھتے ہیں، نقش بنانے اور نقش کو صاف شفاف فنیشنگ، یہ یورپ کی قدیم زمانے سے خصوصیت ہے۔ وہ چین کے بادشاہ کی پوری گفتگو جو عرب قریشی کے ساتھ ہوئی سیاسی تحریک میں، ہم نے وہ پوری عربی عبارت بھی اور اس کا ترجمہ بھی نقل کیا۔ اس نے ملکوں کا تجزیہ کیا ہے، ان ملکوں کے تجزیے میں ان کی جو ہنر اور ان کی جو صلاحیت اور استعداد ہے اس کا تذکرہ کیا۔ خیر یہ تفصیل ہے۔ تو ہمیشہ یہاں ہندوستان زراعت کا حامل ملک رہا اور وہ اس خطے کے قومی وسائل میں شامل ہے۔ تو قرآن نے یہ بات کہی کہ اس آدمی نے جا کر یہ غلط حرکت کی، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، ایسا آدمی جس کی گفتگو بڑی اچھی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اچھی لگی، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ دل کا انتہائی جھگڑالو انسان، دشمن فرد، اندر بغض بھرا ہوا، الد الخصام۔ اور وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ یہاں سے آپ کی مجلس سے جب اچھی گفتگو کر کے یہاں سے واپس بڑھا تو سعیٰ فی الارض، تو زمین میں اس نے کوشش کی، ایک تو یہ کہ فساد مچائے، لیفسد فیہا، فساد کا بڑا گہرا تعلق سیاست کے ساتھ، ایسے سیاسی فیصلے جو انسانی معاشرے میں امن کو تباہ و برباد کرے۔ سیاست کا بنیادی کام، حکمرانی کا بنیادی تقاضا اپنے جغرافیائی محل وقوع میں موجود انسانوں کی جان مال
عزت آبرو کو تحفظ دینا ہے، امن و امان قائم کرنے کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے۔ جو سوسائٹی کے لیے مفید قانون بن گیا، اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، بد امنی ہو، تو یہ فساد، یفسد فیہا، زمین میں فساد، اور یہ فساد دو دائروں میں ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ جو قوموں کے معاشی وسائل ہیں انہیں تباہ و برباد کرنا، اور جو انسانی افراد کسی معاشرے کا حصہ ہیں ان کی نسل کو ختم کرنا، انسانی نسل ہو یا جانوروں کی نسل، وہ بھی تو انسانوں کی ضرورت ہے، تمہارے لیے بنائے ہیں انسان، جانور دودھ دینے کے لیے، سواری کرنے کے لیے، حتیٰ کہ کاشتکاری کے لیے، اونٹ بیل، بار برداری کے لیے، یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں۔ تو اس نسل، یعنی جو کسی سوسائٹی میں بڑھوتری ہوتی ہے نسل و تناسل سے، جانوروں کی ہو یا انسانی آبادی، تو اس کو آگ لگاتا ہے، جا کر فصلوں کو آگ لگا دی، ساری جل کر راکھ ہو گئی، حتیٰ کہ جانور بندھے ہوئے تھے وہ بھی جل گئے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ آدمی ایسا ہے، بظاہر بڑی خوشنما باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، لیکن اس کے دل میں انسانیت کے خلاف بغض یہ ہے کہ اپنے چند کسی سے جھگڑا، کسی سے کچھ پیسے لینے تھے، وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، تو وہ تھوڑے سے پیسے وصول تو کیا کرنے تھے، اس کی کھڑی فصل کو آگ لگا دی، آبادی کو آگ لگ گئی، اس کو مالی نقصان بھی اور اس کے جانوروں کا نقصان۔ اور پھر جب آگ بھڑکتی ہے تو انسان اس زمانے میں جھونپڑیوں میں ہوتے تھے، تو آگ جب بھڑک جائے اور جنگلوں میں، تو پھر تو وہ کتنی ہی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور گھاس پھوس کے کیا، آج تو پکے مکانات، ان کو جب آگ لگ جائے تو اس کے اندر سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی۔ اب اس کی ضرورت جتنی تھی وہ تو تھوڑی سی تھی، یا اس نے کسی سے پیسے لینے تھے، اس کے رد عمل میں پوری قوم کے تمام وسائل کو تباہ و برباد کر۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ معاشرے کے تجزیے کے مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ اخرس بن شریک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جس دور میں جو انسان اسی طرح کی منافقت کا معاملہ کریں گے تو وہ دراصل کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں داخل ہے۔ اب آپ دیکھیے، دنیا میں جب سے سرمایہ داری نظام وجود میں آیا ہے، اس کے یہ دو کام ہیں، جہاں جہاں وہ الد الخصام، ایشیا اور افریقہ اور خط استوا پر جتنے بھی علاقے قدیم زمانے سے رہے بھی ہیں، ان کے درمیان بھی اگر جنگیں ہوئی ہیں تو وہ ایک حدود اور دائرے کے اندر ہے۔ سپہ سالار لڑتے تھے، ایک سپہ سالار یا اس کی فوج کے جو افسران ہیں وہ شکست کھا گئے تو باقی سارے لوگ خود بخود فاتح کے ساتھ مل گئے، بات ختم۔ عام انسانوں کا قتل اللہ ماشاء اللہ نہیں ہوتا، لیکن یہ یورپین بھیڑیوں نے دنیا میں جنگوں کا جو طریقہ کار مسلط کیا اور وسائل لوٹنے کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے پہلے تو یہ قزاق، بحری قزاق
خود یورپ کو ہی لوٹتے رہے، اور پھر وہ قزاق مل کر کمپنی بنا کر انہوں نے کہا یورپ سے باہر چل کر جا کر کے ہوتے ہوتے ایک امریکہ پہنچ گیا گروپ، اور ایک کیا ہے ہندوستان پہنچ گیا۔ قزاق لوگ دونوں طرف یہ گوری نسل، اور ان خطوں میں جا کر جو سلوک کیا اس خطوں کے وسائل کے ساتھ، وہ یہلک الحرث والنسل یعجبک قولہ، بات بڑی اچھی لگے گی تمہیں، ایسا ایسا فلسفہ بیان کریں گے معیشت کا، سیاست کا، سماج کا، جمہوریت کا، بڑے بڑے بھاشن دیں گے کہ اگر صرف ان کی بات ہی سنو تو یعجبک قولہ، ان کی باتیں تمہارے دل کو بہت اچھی لگیں، لیکن وَإِذَا تَوَلَّىٰ، آپ کی مجلس سے جب پشت پھیر کر دوسری جگہ جائیں گے، خود گوری نسلوں کے اندر اپنے مخصوص طبقے میں پہنچیں گے تو سعیٰ فی الارض، تو زمین میں پوری کوشش کرنا، کس لیے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتیوں، قومی وسائل ملکوں کے اور ان کی نسلوں کو ہلاک اور تباہ و برباد۔ کیا پچھلے 300 سال کی یہ تاریخ ان یورپین بھیڑیوں کی امریکہ میں اور اس بر عظیم پاک و ہند میں موجود نہیں رہی تھی؟ اس پہ کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ قرآنی آیت ان اقوام کا ایک واضح اور دو ٹوک تجزیہ ہے۔ کیا امریکہ میں بسنے والی پہلی انسانی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے میں ان گوری نسلوں نے کردار ادا نہیں کیا؟ آج وہ امریکہ جو ریڈ انڈینز کی ملکیت تھا ان کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے تو کہیں مخصوص دائروں میں بند کر کے ان کو تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا، اور گوری نسلوں نے وہاں قبضہ کر کے یہ دونوں کام کیے، وہاں کے وسائل کو تباہ و برباد بھی کیا۔ تبھی تو امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کے حصول کی کوشش کی تھی 200 سال پہلے، اس کے جتنے وسائل، جنگلات، جو بھی کچھ دستیاب اس زمانے میں ہوا، سب کاٹ پیٹ کر کے یورپ نے ہضم کر لیا اور نسلیں بھی تباہ کی۔ وہ بیچارے سادہ لوگ ان کی خدمت کرتے رہ گئے اور ان کو پیار سے قریب بلا کر جدید ترین اسلحے سے تباہ و برباد کر کے نسلوں کے کشتوں کے پشتے لگا۔ یہلک الحرث والنسل نہیں ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آتی ہے، یہاں کی دولت بھی لوٹی، یہاں کی زراعت بھی تباہ کی، یہاں کی نسلوں کو بھی قتل کیا۔ یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو آگ لگا دی، اور جو یہاں ہندوستان فوڈ باسکٹ تھا، یہاں ذرائع رسل و رسائل پیدا کر کے ریلوے لائن بچھا کر یہاں کے سستے داموں چیزوں کو لے کر دنیا کی عالمی مارکیٹ میں اربوں خربوں منافع نہیں کمایا گیا۔ یہاں کے جنگلات اور لکڑیاں بے دردی سے کاٹی گئی۔ ریلوے لائن بچھانے کے لیے لکڑیوں کو کاٹنے کی اجازت دی تو اگر ایک لکڑی یا ایک سلیپر یہاں استعمال ہوتا تھا تو 100 سلیپر یہاں سے عالمی مارکیٹ میں منتقل۔ ہندوستان میں درخت کاٹنا جرم تھا۔ 1400 سال کے 1500 سال کے درخت یہاں رہے قدیم زمانے کے۔ جیسے یہاں انسان کو نقصان پہنچانا جرم تھا، ہندو دور کے 1000 سال میں بھی اور مسلمانوں کے 1000 سالہ دور حکومت میں بھی درخت کاٹنا جرم تھا، ایسے ہی جیسے انسان کو قتل کر حفاظت کیا تھا۔
لیکن انہوں نے بے دردی سے یہ جنگلات، خاص طور پر لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جب ریلوے لائن یہاں بچھی اور یہاں لوکوموٹو انجن ورکشاپ بنی اور یہاں سے تمام یہ ریلوے کا نظام بنا، یہاں پورا راوی کے دونوں کنارے، راوی اور ستلج کے دونوں طرف درختوں کی کتاروں کی کتاریں تھیں، جنگلات ہی جنگلات، کاٹ کر سب عالمی مارکیٹ میں بیچ کر ٹمبر مافیا نے تباہی اور بربادی اتاری۔ اور جہاں بس نہیں چلا وہاں مقامی لوگوں کو بھی فائدہ نہیں اٹھانے دیا، نسلوں کو تباہ کیا، وسائل کو تباہ کیا۔ بنگال میں 1767 کے قبضے کے بعد، ریونیو کے اختیارات لینے کے بعد بنگال میں جو قحط پڑا، 20 لاکھ انسان بنگالی مار دیے۔ اور پھر 1942-43 میں جنگ عظیم دوم کے زمانے میں یہاں کے گودام بھرے کے بھرے ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں کو، بنگالیوں کو خاص طور پر چاول کھانے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ہی اگائے۔ 20 لاکھ انسان قحط میں مڑے بنگال کے، حالانکہ گوداموں میں موجود تمام چیزیں۔ چرچل سے پوچھا گیا کہ گودام تو بھرے ہوئے ہیں، کیوں انسان مر رہے ہیں بنگال میں؟ تو چاہیے کہ دروازے کھول دیے جائیں اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ تو آگے سے چرچل کہتا ہے کہ گاندھی تو ابھی زندہ پھر رہا ہے، وہ تو مرا نہیں، تو میں کیسے یقین کروں کہ بنگال میں تھا؟ نسلیں بھی تباہ کی اور فصلیں بھی تباہ کی۔ یہلک الحرث والنسل۔ تو اس سرمایہ داری نظام نے ملکوں اور قوموں پر تسلط حاصل کر کے ان دو چیزوں کی تباہی کا باقاعدہ نظم و نسق اور سسٹم بنا، اور معیشت کے نام پر جو ماڈل متعارف کرایا گیا وہ ان دو باتوں پر استوار ہے، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، کہ دوسری قوموں کو حق نہیں ہے ان وسائل کو استعمال کرنے کا، حق ہے یا تو ہم خود نکالیں، اور جب سے دنیا میں زمین سے ابلنے والے وسائل، سونا سیال، تیل اور دیگر معدنی ذخائر نکلنے لگے تو یہاں اب حرث نہیں ہے، حرث تو صرف زمین کے اوپر کی کھدائی تھی، یہ حرث زمین کے نیچے کی کھدائی ہے، تیل دریافت کرنا، نیچے سے مختلف معدنیات نکالنا، یہ بھی تو حرث ہے نا۔ حرث کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے بھائی، حرث کے بنیادی معنی میں زمین کھود کر، حرث کا لغوی معنی کہا گیا الشق فی الارض، زمین کے اندر سوراخ کرنا، اس کو پھاڑنا۔ تو پہلے ہل کے ذریعے سے یا کسی وسیع سے اوپر کی زمین کو پھاڑ کر نرم کر کے اس میں بیج دبایا جاتا، یہ حرث۔ اور اب حرث کیا ہے؟ نہ صرف زمین بلکہ سمندر ڈرلنگ کر کے وہاں سے کیا ہے، تیل نکالنا، گیس نکالنا، یہ بھی تو حرث ہے، یہ بھی تو زمین کا پھاڑنا ہے۔ اب اس کو، اس قوم کے ان وسائل کو لوٹنا۔ 1934 میں سعودیہ میں تیل دریافت ہوا اور اس کے بعد سے قبضہ سامراج کا۔ 1925 میں ایران کے آئل کے ذخیرے پر برٹش پیٹرولیم نے قبضہ کیا اور بہترین اور سب سے پہلے نکلنے والے اس آئل پر قبضہ کر لیا۔ تو انقلابیوں نے نکال کر باہر پھینک دیا، یہی تو تکلیف ہے یورپ۔ تو خطے کی قوموں کے جو قومی وسائل ہیں انہیں تباہ کرنا اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، اور مقامی آبادی کو
نسل کو بھوک، غربت، افلاس سے تباہ و برباد کر۔ جب آپ کسی کی زمین کے وسائل پر قابض ہو گئے تو نسل تو خود ہی بھوکی مر جائے گی۔ کیا افریقہ میں جہاں جہاں جس ملک میں قحط آیا ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، جہاں جہاں قحط آیا ہندوستان میں تمہاری وجہ سے، جب بھی آئے ان سرمایہ دار ممالک، یورپین بھیڑیے جنہوں نے قبضہ کیا اور قبضوں کی جنگیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب الفساد۔ اور پھر جب ان خطوں کو آزادی دینی پڑی تو آزادی سے پہلے دنیا کا عالمی معاشی نظام 3 بنیادی اداروں کے ذریعے سے IMF، ورلڈ بینک اور گیٹ معاہدے کے تحت اپنی گرفت میں لے معیشت۔ اب وہ طے کریں گی عالمی طاقتیں اور قوتیں کہ آپ کا بجٹ کیسا ہوگا، آپ کے وسائل کیسے استعمال کیے جائیں گے، آپ کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، آپ کے قومی وسائل کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ فیصلہ IMF کرے، ورلڈ بینک کرے۔ جب زر کو کیپٹل بنا دیا گیا، معیشت کی، معاشیات کی بنیادی تعریف کے علی الرغم خلاف، کیپٹل تو وہ چیز جنس تھی یا گڈس تھا جن کو آپ نے را میٹیریل میں کام کر کے آپ نے اس کے اندر ایک افادیت پیدا کی تھی، اور وہ افادیت آپ نے مزید ریفائن کرنے اور اس کو مزید اس کو آگے ترقی دینے کے لیے آپ نے اگر استعمال کی تو اس کو کیپٹل کہتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر دی تو اس کو ویلتھ کہتے ہیں۔ سونا، چاندی، زر جو آلائے مبادلہ ہے، اس کا کیپٹل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سونا تو سونا ہے، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو یا آپ نے اسے کسی سکے کے روپ میں ڈھال دیا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ سونے کو زر بنایا ہی اس لیے گیا کہ نہ وہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ ہی کسی بھی قسم کا اس کے سوائے کہ سونے یا چاندی کے سکوں کو مفاد پرست لوگ اگر ایک تولے کا مثلاً سکہ ہے یا تولا ہے تو اس میں سے کوئی چوہے کی طرح کتر لیا، لہذا یہلک الحرث کے اندر مفسرین نے یہ بات بھی شامل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سکے یہ دراہم ہوتے تھے ان کے اندر کوئی ڈنٹ ڈال کر اس میں سے کچھ چاندی نکال لی، کچھ سونا نکال لیا اور پھر سکہ چلا دیا، اس لیے ان سکوں کو ضیوف کہتے ہیں۔ خاص طور پر رومت الکبریٰ سے، کیونکہ سونے کے سکے ڈھالتا تھا یورپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور چاندی کے سکے ڈھالتا تھا فارس، ایران۔ یہاں چاندی کے ذخائر تھے اور وہاں سونے کے ساتھ سب کچھ ہوتا تھا، تو وہ سکے جو رومیوں یا قیصر سے یا فارس سے دنیا میں گردش کرتے تھے تو ان کے مفاد پرست تاجر لوگ اس میں سے کچھ نہ کچھ سونا کھرچ لیا، اس ڈلی میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار دی۔ ایسے سکوں کو ضیوف کہتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ کو یہاں شام میں شکست دی اور خاص طور پر بنو امیہ نے، تو یہ سلسلہ بڑھ گیا۔ اب زر کا کنٹرول رومت الکبریٰ کے پاس تھا، چاندی کے سکے ٹکسال میں وہ ڈالتے تھے، یا ایران کے پاس تھا۔ جب یہ دونوں اس علاقے سے شکست کھا گئے تو یورپین روم، دیکھو روم دو تھے، دو قیصر ہیں، ایک قیصر قسطنطنیہ میں بیٹھتا، اختلاف تاریخ پڑھے تو دونوں میں اختلاف ہوا،
اور ایک قیصر روم میں بیٹھتا تھا۔ قسطنطنیہ والے قیصر کو تو سلطان محمد فاتح نے شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا ایشیا پر، اور زیادہ طاقتور یہی تھا، یورپ کے بہت سارے علاقوں پر یہ قابض تھا۔ وہ جو ویٹیکن سٹی تھا وہ بیچارہ ایک جگہ محدود تھا تھوڑا سا، تو وہ جو سکے آنے لگے تو وہ چوہے کی طرح کترے ہوئے ہوتے تھے، ضیوف۔ تو تب حضرت عبد الملک ابن مروان نے اپنا اسلامی سکہ جاری کیا پورے وزن، تاکہ گھپلہ لین دین میں نہ ہو۔ فساد یہ بھی ہے کہ آپ زر کے اندر ایسی خفیہ کوتاہی کریں، کٹوتی کریں کہ جس سے اس کی اصل ویلیو ختم ہو جائے، یہ بھی فساد کی تشریح میں یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ زر کے اندر نقب زنی کرنا، اس کے ذریعے سے کسی قسم کی کمی زیادتی، تو سونے چاندی کے جب تک سکے تھے تو ان میں کمی زیادتی، اس کے اندر سے سونا یا چاندی کھرچ لینا تھا، یہ بھی فساد، کیونکہ تجارت کو اس سے نقصان پہنچتا۔ لیکن یورپ نے اس سے آگے بڑھ کر، خاص طور پر ایڈم اسمتھ کے بعد، اس زر کو جو آلائے مبادلہ تھا، جنس نہیں تھی، نہ ہی وہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء تھی، وہ سونا کھایا جا سکتا ہے نہ چاندی پی جا سکتا ہے، سوائے یہ کہ یہ حکیم لوگ کوئی دوائی دوئی گولڈن واٹر بناتے ہیں، ہاں جی، اپنے خیال کے مطابق لوگ پیتے ہیں۔ تو وہ ایک آلائے مبادلہ، اس آلائے مبادلہ کو کیپٹل بنا دیا، اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ اس سے دنیا کی اجناس خریدی جا سکتی ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے یہ ایک جنس بن گئی؟ نہیں، ایک تو یہ فراڈ کیا، اور اس کے ذریعے سے زر پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس زر کو، اس میں جب کٹوتی کے طریقے دریافت کیے تو اس کو کاغذی کرنسی کے ساتھ کر کے، اور پھر 14 آنے کا روپیہ 16 آنے میں چلایا جا رہا ہے۔ ذرا 1885 کا پورا گزٹ پڑھ لو، یہاں ہندوستان کے اندر کیا ہے جاری کیا گیا، کاغذ کی رسید پکڑا دی کہ حامل اعضاء کو مطالبہ پر ادا کرے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ڈی ویلیو ہو رہا۔ تو یہ فساد نہیں ہے؟ ایک تو یہ فساد، اس کو ایک ریگولر اتھارٹی کے تحت، ورلڈ بینک اور IMF اور گیٹ کے تحت اس کو کنٹرول کرو۔ دوسرا، اس کے ذریعے سے دنیا کے قوموں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے بجٹ، خاص طور پر جو لوگ قرضہ لینے والے ہیں، ان کے بجٹ بنانے کا کام ماشاءاللہ IMF نے خود سنبھالا کہ کسی ملک کے بجٹ کے تمام امور کیسے سر انجام پائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں بھی 12 جون کو بجٹ پیش ہوا اور 25 جون کو پاس ہو گیا جی، 13-14 دنوں میں یا 15 دنوں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں جو ایک ٹیبل کے برابر آتی ہیں، کیونکہ جتنے مسودات اس کے ساتھ شامل ہیں، جتنے ضمیمے شامل ہیں، جتنے شعبے اور ڈویژن ان کے مطالبات زر ہیں، تو نیچے زمین پر رکھے تو ٹیبل کے برابر کتابیں ہیں۔ کیا یہ اراکین اسمبلی ماشاءاللہ فرشتے ہیں یا کوئی جنات ہیں کہ 15 دن میں ساری دستاویزات پڑھ کر انہوں نے مطالبات زر کی منظوری دے دی؟ اب آپ دیکھیے، بجٹ کا بنیادی اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ کسی ملک اور قوم کے معاشی وسائل کتنے ہیں اور کیا ہے، اور ان معاشی وسائل سے اپنے جغرافیائی محل وقوع میں بسنے والے ملک کے افراد کی احتیاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسی منصفانہ تقسیم کہ ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم ہو۔ معیشت نام ہی اس بات کا،
انسانی احتیاجات اور معاشی وسائل، ان دونوں کے درمیان ایسا توازن، یعنی بجٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگلے 1 سال جو وسائل حاصل ہونے ہیں ان میں زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقیات، جس کے ذریعے سے وہ وسائل ہمیں حاصل ہو، تینوں شعبوں کی ترقی سے، اور پھر اس عرصے میں جو انسانی ضروریات اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی ہیں ان کو پورا کرنے کا ایک متوازن سسٹم پیش کرنا، دونوں میں ایک ایسا اعتدال پیدا ہو کہ ملک کی معیشت ترقی کرے، آمدنی بڑھے اور ضروریات پوری ہوں۔ بجٹ کا بنیادی مقصد تو یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بجٹ بنانا ہے ایک معیشت دان نے، اور معیشت دان وہ ہے جو ان دونوں چیزوں پر، انسانی گروتھ، انسانی وسائل، انسانی افراد کی ضروریات، ان کا ماہر ہو۔ انسانی سماج کیا ہے، افراد کیا ہے، ان کی ضروریات کیا ہے، ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ان کے ہیومن رائٹس کیا ہیں، اس کا وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، وزیر خزانہ صاحب یا ریاست۔ اور ایسے ہی اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ کسی ملک میں جو مینز آف پروڈکشن ہے، زراعت، صنعت اور تجارت، ان کی ترقیات کی کیا نوعیتیں ہیں، ملک کے بنیادی وسائل کون سے ہیں، زرعی ملک ہے، صنعتی ملک ہے، صنعتی ہے تو کس حد تک، تجارتی ہے تو کس حد تک، اس کا پورا ڈیٹا اور اس پر اس کی مہارت ہو، تجربہ ہو۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو مختلف شعبے بیان کیے ہیں، وزارتوں کے جتنے کام ہیں، تو وہاں جو آدمی اس معیشت کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار بن رہا ہے، اس کو تو ان 2 چیزوں پر نظر رکھنی ہے، انسانی حقوق، ان کی نوعیت، ان کی ضروریات، ان کے تقاضے، اور وسائل معاش، ان کی ترقی کی صورتحال، تاکہ اتنے وسائل پیدا کیے جائیں جو انسانوں کی ضروریات یا اخراجات کے لیے کافی ہوں۔ یہ معیشت۔ اور جب ماشاءاللہ کسی ملک پر معیشت دان کے بجائے بینکوں کا قرضہ وصول کرنے والے منشی وزیر خزانہ بن جائے، حساب کتاب کرنے والا، اکاؤنٹس کو دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ منشی، جو کاغذوں میں ہیر پھیر کرنے کا بھی ماہر ہو، ڈبل حساب رکھنے کا بھی ماہر ہو، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں، کھاتوں میں کیا ہے، حساب کتاب میں کیا ہے، اسے کہتے ہیں منشی۔ تو ملکوں اور قوموں پر ایسے وزرائے خزانہ مسلط کرنا کہ جو اکاؤنٹس کے آدمی ہوں، حساب کتاب کاغذوں میں ٹھیک کرنے کے عادی ہوں، حقیقی معیشت کی جو بنیادی تقاضے ہیں ان سے وہ آگاہ نہ ہو، بلکہ ان سے تو چھپایا جتنے بھی ماڈل سرمایہ داری دنیا میں بنا ہوا ہے اس وقت، اصل کیا صورتحال ہے وہ یا مالک کو پتہ ہوتی ہے، کمپنی کے کسی مالک کو، یا فیکٹری کے اصل آنر کو کہ بھئی صورتحال کیا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کو نہیں بتاتے کہ کیا ہے، اس کو کہتے کھاتے میں یہ لکھ، اتنی آمدنی ہوئی اور اتنا خرچ ہوا اور اتنا خسارہ ہے، بس۔ تو اکاؤنٹس کا معیشت سے کیا تعلق ہے؟ صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ کھاتے مینٹین کرے بس، لیکن ملک کی معیشت کا بجٹ جاری کرنا تو اس آدمی کا کام ہے یا اس ادارے کا کام ہے جو اس سوسائٹی کی سماجی گروتھ کو بھی اور اس سوسائٹی میں موجود معاشی وسائل کی گروتھ کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب آپ بتائیے،
ملک زرعی ہے، اور اس بجٹ میں جو ابھی پیش ہوا زراعت کے حوالے سے کیا کہا؟ 42% بجٹ تو جو قرضے لیے ہوئے ہیں داخلی یا خارجی، ان قرضوں کا آپ کو سود ادا کرنا، اس کا بجٹ سے کیا تعلق؟ بجٹ پیش ہو رہا ہے تو 42% تو کیا ہے؟ باقی جتنے بھی ہیں وہ ملازمین کی تنخواہیں ہیں یا اداروں کے اخراجات، چاہے وہ دفاع ہو یا دیگر شعبے ہو، ان کی کیا تنخواہ اور مراعات ہوں گی؟ بھائی وہ بھی طے شدہ ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جی ملازمین کی تنخواہ 5% بڑھی ہے، 7% بڑھی ہے یا 10% بڑھی ہے، بس۔ اس کا بجٹ سے کیا تعلق؟ اب پورے زور و شور سے بجٹ سیشن ہوتا ہے، لاکھوں روپے TADA بنتا ہے، بجٹ بنانے والوں کی 6 مہینے کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور جناب بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ساری سرگرمی ایک اکاؤنٹنٹ کر سکتا ہے۔ حساب کتاب کر کے قوم کو بتا دیا کرے کہ بھائی اتنے پیسے فلاں جگہ کرنے، اتنا نیا قرضہ لینا ہے۔ معیشت کی کیا بات ہے اس میں؟ انسانی ترقیات کے لیے انسانی ضروریات کا کیا تجزیہ ہے؟ اب بظاہر ایک اقتصادی سروے جاری کیا جائے حقائق کے خلاف، زمینی حقیقت سے ماورا، اس اقتصادی سروے کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اساس پر حقیقی معیشت کی صورتحال کو جانچ کر بجٹ بنایا جائے، اور جب بجٹ میں یہ بحث ہی نہیں ہے تو اس اقتصادی سروے کا کبھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوا؟ اس اقتصادی سروے کے مطابق ہی پاکستان میں غربت کی شرح بڑھی ہے، اور خاص طور پر کاشتکار، مزدور، وہ جن حقوق سے محروم ہوا ہے۔ اب زراعت ایک زرعی ملک جو آئل بھی کھانے پینے کا، دالیں بھی، حتیٰ کہ گندم بھی، دیگر ضروریات بھی باہر سے منگاتا ہے، اس لیے کہ وہ کمیشن ایجنٹ مافیاز جو عالمی منڈی میں تجارت کے نام پر لوٹ مار کا عمل کرتے ہیں، تو یہ لوٹ مار کا عمل جاری ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلقی رکبان ناجائز، منع کہ باہر سے آنے والے قافلے کو شہر سے باہر ہی اپنے سودا کر کے اس کے ساتھ معاملہ طے کر کے مارکیٹ کو کیپچر کر لینا، یہ تلقی رکبان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت کرو، کیوں کہ آپ مقامی مارکیٹ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آج ملک کی مقامی مارکیٹ تباہ کی جا رہی ہیں، یوکرین سے گندم پرانی لا کر یہاں کے کاشتکار کو تباہ و برباد کیا گیا۔ بھائی سب سے پہلے تو اپنے قومی وسائل کو استعمال میں لانا، اور وہاں بھی مصنوعی طور پر جو کاشتکار کے پاس گندم ہے تو اسے تو اونے پونے داموں میں خرید لینا اور بالجبر خرید لینا، کہیں گے جی فری مارکیٹ ہے، سرمایہ داری، اور ہم نے فری مارکیٹ رکھی ہوئی ہے، لیکن کاشتکار کے گندم، گھر کی گندم، ایک کمپنی والا جس کو حکومت کی سپورٹ حاصل ہے، سرمایہ دار، اس کو زبردستی خریدنے کے لیے پولیس ساتھ جاتی ہے اور کاشتکار کے گھر سے گندم اٹھا کر لے آتی ہے، جو اس نے اپنے سال بھر کے خرچے کے لیے بھی رکھی۔ زبردستی کی بیع کیا ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر باہر سے حضور نے تو آنے والے قافلوں کے ساتھ ساز باز کرنے کو منع فرمایا ہے، اور اگر ساز باز کر کے کسی دوسرے ملک سے چیزیں منگوا کر کمیشن خوری کرنا اور ملک کی مارکیٹ کو عدم استحکام سے دوچار کرنا، یہ تباہی بربادی نہیں؟
جو ملک دنیا کے ملکوں میں کاشتکاری کے اعتبار سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے زرعی رقبے کے اعتبار سے، اتنے بڑے وسیع رقبے پر آپ اپنی ضرورت کی چیزیں کاشت نہیں کر سکتے، اور جو کاشت کرنے والا ذمہ دار کاشتکار ہے اس کو آپ پورا فائدہ نہیں پہنچا، تو یہلک الحرث ہے کہ نہیں؟ یہ کھیتی کو آگ لگانا ہے نا۔ آج کون آدمی ہے کہ جو کاشتکاری کرتا ہے اور اس کی ضرورت صرف کاشتکاری سے پوری ہو جاتی ہو، اونے پونے اپنی زمینیں بیچ کر وہ شہروں کی طرف رخ کرتا ہے اور مزدوری اور اس پر مجبور کر دیا گیا، تو اس کاشتکاری میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہلک الحرث ہے کہ نہیں؟ اپنی سرزمین کو تباہ و برباد کرنا۔ یہ یہلک الحرث نہیں ہے کہ سرسبز و شاداب زمینیں، ان کے درخت، ان کے باغات کاٹ کر لینڈ مافیا کے حوالے کر دیے جائیں، تو یہ یہلک الحرث ہی تو ہے۔ ملتان کے چاروں طرف باغات کاٹ کر DHAs بن گئے، لاہور کے گرد و نواح میں آباد دی۔ آبادی کی کوئی مینجمنٹ ہے بجٹ کے اندر؟ بس لینڈ مافیا کو کبھی فائدہ پہنچا دو، کبھی جب لینڈ مافیا نے خود خریدنا ہوتا ہے تو اتنے ٹیکس لگا دو کہ کوئی کاروبار ہی نہ چلے زمینوں کی خرید و فروخت کا، تو اونے پونے داموں جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ان سے خرید لو، اور جب 2-3 سال کے بعد اب بیچنے کا وقت آیا، سرمایہ داروں کے پاس پلاٹ بڑے جمع ہو گئے، تو اب سارے ٹیکس معاف کر کے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اب خریدیں وہ انہی سے ان کے ریٹ پر جو انہوں نے۔ یہ چوہے کی طرح کاٹنا نہیں ہے، یہلک الحرث والنسل۔ غربت کی وجہ سے نسلوں کو تباہ و برباد کرنا نہیں ہے، تو زراعت کو نقصان پہنچانا، تجارت کو نقصان پہنچانا، صنعتوں کو نقصان پہنچانا۔ عجیب تماشا ہے، اس بجٹ میں پروڈکشن کرنے والے ادارے یا شعبے ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر سے جو مینوفیکچرنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، دودھ پر ٹیکس، گوشت پر ٹیکس، فلانے پہ ٹیکس، فلانے پہ ٹیکس۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ و برباد کر دی۔ یہ کپاس متحدہ ہندوستان میں، یہ خطہ پورے ہندوستان کی کپاس کی سپلائی دیتا تھا، بلکہ دنیا میں پاکستان کی کپاس کا نام تھا۔ 1 کروڑ کے قریب گانٹھیں بنتی تھیں، پیدا ہوتی تھی، اور آج 8-10 لاکھ سے اوپر گانٹھیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ تو اتنی یہ اس پر بجٹ میں کیا ہوا؟ زراعت تباہ کر دی۔ گندم باہر سے کیوں منگانی پڑ رہی ہے؟ اس پر کوئی تجزیہ ہے؟ کوئی اقتصادی سروے جاری ہوا ہے؟ اس کی اساس پر کوئی بجٹ بنا ہے؟ نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ یہلک الحرث والنسل۔ نسل تباہ ہو رہی ہے، مقروض ہو رہی ہے، بدحال ہے، وسائل ختم ہو رہے ہیں، زراعت ختم، تجارت ختم، صنعت ختم۔ کیا چیز باقی ہے؟ سروسز۔ معیشت کے اعتبار سے جو سروسز اور خدمات ہیں وہ تو معاشی بلبلہ ہے۔ اگر پیدا ہی کچھ نہیں ہو رہا، نہ زراعت، نہ صنعت، نہ تجارت، تو خالی سروس، اور وہ بھی گھپلے بازی، حساب کتاب ڈبل ٹربل لکھنے کی، غریب کا چھابا الٹنے والی فورسز، سوسائٹی میں کیا ہے؟ انتشار پیدا کرنے والی، سیکورٹی کے نام پر انسانی حقوق کو سلب کرنے والی، بد امنی پیدا کرنے والی، معاشی بھوک و افلاس پیدا کرنے، ہر شعبہ حکمت عملی وہ بناتا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع ہو اور زیادہ سے زیادہ گلا گھونٹا جائے ان تینوں شعبوں کی پیداواری عمل۔ اگر پیداوار آپ کی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو بجٹ کیسے ہوگا؟ اور کیوں ڈاکومنٹڈ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو پیدا کرنے والا ہے
وہ شکنجے میں ہے۔ وہ ایک دفعہ اگر ان کی گرفت میں آ جائے تو ٹیکسوں کی اتنی بھرمار ہوتی ہے، خاص طور پر تاجر، صنعت کار، تو وہ چھپائے گا نا، تو چھپی ہوئی معیشت کا بجٹ کیسے بن سکتا ہے؟ بجٹ ہی نہیں صحیح بن سکتا، حقائق ہی سامنے نہیں آ سکتے۔ تو قوموں کے مفاد کے لیے قومی وسائل استعمال ہو، اور قوموں کے وسائل کو تباہ و برباد کرنے والا الد الخصام ہے۔ معیشت وہ ہوتی ہے کہ ایک جائز محنت کے بدلے میں آپ معاوضہ وصول کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے محنت ہی نہیں کی، بغیر کام کیے ہوئے آپ نے کروڑوں کما لیے، تو یہ معیشت نہیں ہے، یہ لوٹ ہے، یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے، یہ لوٹ ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا؟ معیشت کا تعلق جائز محنت کا معاوضہ ہے۔ آپ نے شے میں کوئی بھی قسم کی یوٹیلٹی پیدا کی ہے، افادیت پیدا کی ہے، آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے کیا ریٹ اس کا مقرر کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن عجیب تماشا ہے، ریگولیٹری اتھارٹیز بنا کر یا حکومتوں کے دباؤ سے کاشتکار 6 مہینے فصل کاشت کرتا ہے، وہ اپنے خرچوں کے حساب سے اپنی فصل کا ریٹ مقرر نہیں کر سکتا، اور اگر کرنا بھی چاہے تو پچھلے سالوں میں گورنمنٹ نے ہر غلہ منڈی کے تاجر کمیشن ایجنٹ کو بلا کر کان مروڑے کہ گندم کا ریٹ یہ 3000 سے اوپر یا 3500 سے اوپر نہیں جانا چاہیے تمہاری کمیشن شاپ سے، ریٹ تو تم نے لگانا ہے، کاشتکار نے تھوڑے لگانا، اور کاشتکاروں میں اتحاد نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث بھی سنائی تھی، اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھی ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں کہ وہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال، جھوٹا بجٹ پیش کر رہا ہے، جھوٹی معیشت مسلط کر رہا ہے، جھوٹی سیاست مسلط کر رہا ہے، امن و امان کو تباہ کر رہا ہے، یہلک الحرث والنسل کر رہا ہے، اور ولم یأخذوا علی یدیہ، اور وہ لوگ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، لم یأخذوا علی یدیہ، اس کے دونوں ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے اس کو روکے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوشک، قریب ہے کہ ان یعمہ اللہ عقاب من عنده، اللہ تعالیٰ پوری سوسائٹی پر ایک عمومی عذاب اتارتا، پوری سوسائٹی ظالم ظلم کر رہا ہو، اور ان الناس کہا ہے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، اس ملک میں رہنے والے تمام انسان وہ ظلم ہوتا دیکھیں اور اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ان تمام پر ایک عمومی عذاب ہے، اور وہ عمومی عذاب تو ہے نا، افلاس ہے، بھوک ہے، بد امنی ہے، نا انصافی ہے، قتل و غارت گری ہے، یہی تو عذاب ہے۔ وہ عذاب تو اللہ نے حضور کی دعا سے بند کر دیے، اللہ نے کہا تھا کہ عذاب دینے پر قادر، آسمان سے، زمین سے، اوپر سے پتھر برسائے، بارش برسائے، نیچے سے زلزلہ اور نیچے سے سیلاب آ جائے، جیسے قوم نوح پر آیا، قوم عاد و ثمود پر آیا۔ اللہ نے کہا یہ سارے عذاب دینے پر میں قادر ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت پر یہ عذاب نہ ڈالنا، اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی۔ اور تیسرا عذاب بھی بیان کیا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، تیسرے عذاب کی شکل یہ ہے کہ ان میں طبقات بن جائیں، گروہ بن جائے، شیعہ بن جائے، شیعہ کہتے گروہ کو،
اجتماعیت کے بجائے گروہیت پیدا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، طبقات بن جائیں، فرقے بن جائیں، انسانوں کو تقسیم کر کے، اور پھر ایک دوسرے کو تکلیف، یذیق بعضکم بعض بعض، ایک سرمایہ دار طبقہ دوسرے طبقے کو عذاب کا مزہ چکھائے، یذیق بعضکم بعض، اور دوسرے کا داؤ لگے تو وہ پہلے کو۔ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو عذاب چکھاتی ہے، جیلوں میں ڈالتی ہے، اور پھر اس کا جب پانسا پلٹتا ہے دوسرا آتا ہے تو پہلے والے کو کیا ہے۔ ماشاءاللہ 80 سالوں سے ہر آنے والی حکومت نے جانے والی حکومت کو تباہ و برباد کیا، عذاب دیے، جیلوں میں ڈالا ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کی۔ یذیق بعضکم بعض بعض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ میں یہ بھی عذاب نہ دینا میری امت کو۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دعا آپ کی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو ہوگا جب بھی انسان جرائم کریں گے، الد الخصام بن جائیں گے، فسادی بن جائیں گے، ظلم اور زیادتی بڑھ جائے گا، اور اس ظالم کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا کوئی، ظلم سے باز رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو نتیجہ تن میں نے تو سزا دینی ہے نا۔ انسانیت کا یہ عذاب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر آئے گا، تو اب اوپر سے بھی نہ آئے اور نیچے سے بھی نہ آئے تو پھر کہاں سے آئے؟ کہیں نہ کہیں سے تو کسی برے عمل کی ایک سزا ضرور ہونی چاہیے، تو اللہ نے وہ سزا مقرر کر دی۔ اس حدیث میں واضح طور پر اب یہاں سے ان الناس کو 25 کروڑ لوگوں کو سوچنا ہے کہ 80 سال سے، اور بلکہ پچھلے 200 سال بھی شامل کریں تو 300 سال سے یہلک الحرث والنسل ہو رہا ہے، اور تمہارے اندر آزادی کی رمق نہیں، ظالم کا ہاتھ روکنے کی جرت نہیں، بھیگی بلی بن کر ظلم سہ رہے ہو۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مظلوم جو ہے اس کی مدد کی جائے ظالم کا ہاتھ روک کر، تو ظالم کی کیا مدد؟ ایک تو ظالم ظلم کر رہا ہے پھر اس کی مدد کرے، کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کے ظلم کا ہاتھ توڑ دو، ظلم نہ کر سکے۔ اور مظلوم اس لیے مجرم ہے کہ اس نے ظلم سہنا سیکھ لیا، وہ ظلم کو برداشت کر رہا، وہ انسانی وقار، عزت اور انسانی ترقی اور سماحت سے محروم ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ظلم قبول کر لیا۔ 80 سال سے جرم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بلکہ 300 سال سے، اور یہ بھیگی بلبلی بن کر سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ آزاد قومیں اس ظلم کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں۔ جرمنی میں چند پیسے پیٹرول کا ریٹ بڑا تھا 1.5-2 سال پہلے، تو ساری گاڑیاں عوام نے سڑکوں پر کھڑی کر کے بند کر کے گھر چلے گئے، نہ سڑک کھلے گی نہ کچھ چلے گا۔ عدم تشدد کی بنیاد پر احتجاج، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ ایک جماعت پیدا کی ہوئی ہے سامراج نے، جو چند چھوکروں کو جمع کر کے اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے سڑک پہ 2-4 چیزیں توڑ پھوڑ کر کے آئے، تمہارا غصہ نکال دیتی ہے، اور پھر جذباتی لوگ اس کے پیچھے لگ کر اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا کر احتجاج کرتے ہیں، اور پھر قانون کی گرفت میں آ کر کیا ہے دوبارہ ذلت اور رسوائی کی زندگی میں۔ اس طرح کی آپ کے ہاں جذباتی اشتعال انگیز قسم کی پارٹیاں، کوئی عوامی تحریکیں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور جو اصل مدعا ہے وہ غائب، سسٹم کا، نظام کا، جس کی اساس پر نظام معیشت کے اپنے اصولوں پر نہیں ہے، نظام سیاست اپنے اصل سیاسی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق نہیں،
آج یہ بات سمجھنی ہے نظام کی خرابی کے تناظر میں کہ معیشت ایک باقاعدہ علم ہے. انسانیت نے 8000 سال میں معیشت کے یہ مختلف علم حاصل کیے ہیں. ان کا ایک پورا سسٹم ہے. 8-10 ہزار سال آدم سے لے کر اب تک سیاست اور اس کے ارتقاء کے مختلف مراحل انسانیت نے سمجھے ہیں. حقیقی جمہوریت کی بنیاد پر آج انسانیت یہاں پہنچی. سماجیات، عمرانیات کے اصول، اس کا ایک مستقل علم دنیا میں ارتقاء پذیر ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی ملک کا سسٹم ان سماجی علوم کے مطابق ہے. سماجی ڈھانچہ، عمرانی ڈھانچہ، وہاں کی سیاست ان سیاسی بنیادی علم کی اساس پر نظام سیاست ہے یا جھوٹ پر مبنی، دھوکہ دہی پر مبنی. ان اصولوں کو روند کر کیا ہے سسٹم بنایا گیا ہے. اسی طرح معیشت کی اساس پر جو اصل کیا اس کی بنیاد پر نظام ہے یا معیشت کو بائی پاس کر کے عالمی طاقتوں کے قرضوں کی وصولی اور سرمایہ داروں کے تسلط کی بنیاد پر نظام بنایا. جب نظام کی خرابی کی بات آئے گی تو نظام سیاست، نظام معیشت، نظام سماجیات وہ ان اصولوں کی بنیاد پر قائم کرنا ضروری ہے جو دنیا کے عقلاء، حکماء، انبیاء اور اولیاء نے متعین کیا. یاد رکھو انسانی ترقی کے جو بھلائی کے سسٹم ہیں ان میں دنیا کے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام حکماء، سائنسدان، اولیاء، انبیاء اور اس انسانوں کی رہنمائی کرنے والے تمام رہنما متفق. انسانی معاشرے میں دنیاوی سسٹم کے درست کرنے کے بنیادی اساسی امور تمام میں اتفاق. دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی نظام، مسلم ہو یا غیر مسلم، ظلم کو جائز قرار نہیں دیتا، عدل کو لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے، امن کو لازمی قرار دیتا ہے، خوف اور دہشت گردی کو برا جی انسانی حقوق کو پورا کرنے کو تمام مذاہب اور دنیا کے نظام، ہر نظام جو الفاظ بولتا ہے وہ یعجبو کا خوبصورت بات ہے عملی نظام کی کہ عملی نظام کیسا. نظام کی یہ خرابی سمجھنا، معیشت کے نظام کی، سیاست کے نظام کی، سماجی شیرازہ بندی اور اجتماعیت پر مبنی نظام کی تجزیہ کر کے انسانیت کے جو مشترکات علم ہیں، انسانیت کی متفقہ چیزیں ہیں. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کل انسانیت کی بنیادی چیزیں مشترک، کوئی فرق نہیں ہے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب. کیا نظام اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے اس سے ماورا خوبصورت لفاظی سے کیا پیٹ بھرا گیا ہے، جو جبو کا قولہ ہے، اور دل میں بغض ہے اور اس بغض کو غلط سسٹم کی صورت میں ڈھال کر انسانیت پر مسلط کر دیا گیا. یہ تجزیہ کرنا ایک مسلمان کا کام ہے. یہ آیات مبارکہ اور یہ حدیث دراصل یہ بنیادی پیغام دیتی ہے کہ ایک مسلمان اپنی عقل و شعور کا استعمال کر کے اپنی گرد و پیش کی سوسائٹی کا جائزہ لے اور انسانیت کے لیے اس بات کو سمجھے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل دنیا میں پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کا پسند کا کام ہے وہ کرنا ضروری ہے یا اللہ کو جو ناراض کرنے والا کام ہے وہ کرنا ضروری ہے. اسلام اس دور کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو اچھا سمجھتے ہیں اسے اچھا سمجھے اور اس کے مطابق نظام بنائے، اور جسے اللہ برا سمجھتے ہیں تو اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ جسے برا سمجھتا ہے اسے انسان برا سمجھتا ہے. یہ وہ بنیادی شعور اور پیغام ہے ان آیات مبارکہ اور احادیث کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اساس پر اپنے گرد و پیش کا صحیح تجزیہ کرنے اور صحیح لائحہ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔